ہزاروں سال پہلے اس بے کنار اور سنہری صحرا میں جہاں ریت کے ٹیلے خاموشی سے وقت کی رفتار کے ساتھ بدلتے رہتے تھے، وہاں ایک ایسی شاندار قوم آباد تھی جس کے آثار آج بھی دنیا کے لیے گہری عبرت کا پیغام رکھتے ہیں۔ گرم ہوا جب دھیرے دھیرے ریت کی سطح کو چھوتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی سنہرا سمندر موجیں مار رہا ہو، اور اسی حسین لیکن سخت ماحول میں قوم سمود نے اپنا مضبوط اور فخر بھرا وجود قائم کیا تھا۔ ان کے ارد گرد کھڑے پہاڑ جو آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دیتے تھے، ان کی طاقت، ہنر اور بے مثال تعمیراتی صلاحیتوں کی خاموش گواہیاں دیتے رہتے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان پھیلی یہ وسیع وادی جہاں دن کی روشنی ریت اور پتھروں پر خوبصورتی سے بکھرتی، ایسا منظر پیش کرتی جیسے قدرت نے اسے ایک شاہی دربار کی طرح سجا رکھا ہو۔ یہ تھی قوم سمود، وہ قوم جسے اللہ نے بے مثال طاقت، ہنر، زمین، مال عطا کیا، مگر انہی نعمتوں نے ان کے دلوں میں ایسا تکبر پیدا کیا جو ان کی بربادی کی بنیاد بن گیا۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر ایسے عظیم و شاندار گھر بنائے جو طوفانوں اور زمینوں کی سختیوں کے باوجود کھڑے رہتے، اور انہی گھروں پر ان کا غرور حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ مزدور روزانہ بڑے بڑے پتھروں پر کاریگری کرتے اور ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ چٹانیں اپنی مرضی سے ان کے سامنے جھک رہی ہوں۔ یہ سب ان کی غیر معمولی مہارت اور طاقت کا نشان تھا۔ وہ چٹانوں کو یوں کاٹتے جیسے موم کی تہ ہو، اور یہی ہنر انہیں آس پاس کے قوموں میں ممتاز کرتا تھا جسے وہ اپنی سب سے بڑی برتری سمجھتے تھے۔ بازاروں میں شور، گہما گہمی اور تجارت کا سلسلہ چلتا رہتا، لوگ خوشحال تھے، دولت ان کے پاس تھی، مگر دل میں شکر اور عاجزی کی جگہ غرور نے جگہ بنا لی تھی۔ سردار اپنی شان و شوکت کے ساتھ بستی میں آتے جاتے، ان کی نگاہوں میں تکبر اور چال میں رعب محسوس ہوتا جسے وہ اپنی کامیابی کا اثرات سمجھتے تھے۔ نوجوان اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے، بھاری پتھر اٹھاتے، ایک دوسرے پر سبقت جتاتے اور سمجھتے تھے کہ دنیا میں ان جیسا کوئی طاقتور نہیں۔ بچے گلیوں میں کھیلتے، عورتیں پانی بھرتی اور بستی میں زندگی خوبصورت نظر آتی، لیکن ایمان اور اخلاق کی روشنی ان کے دلوں میں سے دھیرے دھیرے دور ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے وقت بستی کی روشنیاں دور تک پھیلی ہوئی دکھائی دیتی، مگر ان گھروں کے اندر رہنے والے دل آہستہ آہستہ اللہ کی یاد سے خالی ہو رہے تھے، اور ان کے رویوں میں غرور اور بے نیازی مسلسل بڑھ رہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت ہمیشہ باقی رہے گی، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ غلط فہمی ان کے انجام کی طرف خاموشی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ نصیحت ان پر اثر ہی نہیں کرتی تھی، اور وہ ہر ایسی بات کو مذاق میں اڑا دیتے جو انہیں راستے پر لا سکتی تھی۔ ایسے ہی وقت میں اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو حکمت، نرمی اور سچائی کے ساتھ ان کی اصلاح کا پیغام لے کر آئے تھے۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے، کچھ حیران نظر آتے، کچھ شک میں مبتلا تھے، اور کچھ ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کی بات پہلے ہی مسترد کر چکے ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نہایت نرمی اور محبت سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق ہے، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ مگر سردار طنزیہ انداز میں ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ایک عام انسان کی بات پر کیسے یقین کر لیں؟ ہم تو اپنے بتوں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دل پھر بھی نرم تھے، وہ سوچتے تھے کہ شاید صالح علیہ السلام سچ کہہ رہے ہوں، مگر قوم کا مجموعی رجحان ضد اور انکار کی طرف تھا۔ سرداروں نے مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو اور کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جسے دیکھ کر ہم یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں، ورنہ ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ان کی قوم کو کوئی واضح نشانی عطا کریں تاکہ شاید ان کے دلوں کے دروازے کھل جائیں اور وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ اسی دوران آسمان پر آہستہ آہستہ بادل جمع ہونے لگے اور وادی میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا، جیسے قدرت کسی بڑے واقعے کی تیاری کر رہی ہو۔ رات ہوتے ہی پوری بستی ایک غیر معمولی خاموشی میں ڈوب گئی۔ لوگ بے چین تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح ان کی پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دی، وہ محسوس کر رہے تھے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، مگر نہ انہیں وقت کا پتہ تھا، نہ اس بات کا علم کہ یہ واقعہ ان کی تقدیر کا فیصلہ بن جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے حضور جھکے ہوئے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کی قوم کو ہدایت دے اور وہ اس نور کو پہچان سکیں جسے وہ دیکھنے سے انکاری تھے۔ اور پھر ایک دن ایسا منظر شروع ہوا جسے دیکھ کر پوری قوم پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ قدرت ایک ایسے معجزے کو ظاہر کرنے والی تھی جو انسانی تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملا ہے۔ ایک بڑے پہاڑ کی چٹان میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی، پتھر کی سطح کانپنے لگی اور ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں سے کوئی طاقت اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چٹان کے بیچوں بیچ ایک روشن دراڑ نمودار ہوئی جس میں نورانی روشنی باہر آنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے روشنی اس قدر بڑھ گئی کہ لوگوں کو اپنی آنکھیں ڈھانپنی پڑ گئی۔
پھر اس نور کے اندر سے ایک عظیم الشان اونٹنی ظاہر ہوئی، جیسے نور کے دروازے سے ابھری ہو، اور اس کی ہیبت اور عظمت نے پوری قوم کو ساکت کر دیا۔ لوگ حیران کھڑے تھے، کوئی خوفزدہ ہوا، کوئی ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا بلکہ اللہ کی قدرت کا کھلا ہوا معجزہ تھا۔ اونٹنی نہایت سکون اور شان کے ساتھ وادی میں چلتی گئی، اس کے قدموں سے نرمی، رحمت اور عظمت ٹپکتی محسوس ہوتی، جیسے وہ خاموشی سے سب کو اللہ کی نشانی ہونے کا پیغام دے رہی ہو۔ وہ چشمے کے پاس جا کر پانی پینے لگی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ چشمے کا پانی کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھتا نظر آتا تھا، جیسے برکت اس کے وجود کے ساتھ وابستہ ہو۔ بچے خوشی سے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے، ان کے چہروں پر معصوم مسکراہٹیں ہوتی، اور وہ اس معجزاتی اونٹنی کو دیکھ کر دل میں عجب سکون محسوس کرتے تھے۔ مگر سرداروں کے دلوں میں حسد، بغض اور غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ یہ منظر برداشت نہ کر سکے، اور ان کے تکبر نے انہیں سچائی سے مزید دور دھکیل دیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ خفیہ طور پر جمع ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، کیونکہ وہ اس اونٹنی کی موجودگی کو اپنے برتری کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ رات کے گہرے اندھیرے میں سردار ایک خفیہ جگہ پر جمع ہوئے، جہاں ان کے چہروں پر حسد اور غصے کی پرچھائیاں جھلک رہی تھی۔ وہ آپس میں یہ سوچ رہے تھے کہ اس معجزاتی اونٹنی کا وجود ان کی جھوٹی برتری کے لیے کیسے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو بہکا کر اسے تعریفوں اور انعامات کا لالچ دیتے ہوئے اپنی سازش کا حصہ بنایا، اور اسے وہ کام کرنے پر آمادہ کیا جس کی جرأت کوئی عام شخص کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جبکہ کچھ سائے دور سے حرکت کرنے لگے، جو قوم سمود کے انجام کی پہلی علامت تھے۔ اور جب یہ ظلم ہو چکا تو حضرت صالح علیہ السلام نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی کو جھوٹا جانا۔ اب تمہارے پاس صرف دن ہے، پھر اللہ کا فیصلہ نازل ہوگا۔ پہلا دن آیا تو لوگوں کے چہرے پیلے پڑنے لگے، خوف کی لہر ہر گھر میں دوڑ گئی، اور انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ ان کے ارد گرد کی خاموشی کسی آنے والے عذاب کی خبر دے رہی ہے۔ دوسرے دن ان کے چہروں کا رنگ سرخ ہو گیا، آسمان پر بادلوں نے گہرا سایہ ڈال دیا، اور بستی والوں کی آنکھوں میں ایسی بے چینی نظر آئی جسے وہ چھپانے کی کوشش بھی کریں تو ناکام رہتے۔ تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑنے لگے، ہوا رک سی گئی، ماحول بھاری ہو گیا، اور ہر شخص کو یوں لگا جیسے اب کوئی بہت بڑا فیصلہ ان کے سامنے اترنے والا ہے۔ آسمان اچانک لرز اٹھا، بادلوں کی گرج خوفناک حد تک بڑھ گئی، اور فضا میں ایک ایسی ہیبت طاری ہوئی جس نے پوری بستی کو خاموش اور بے جان کر دیا۔ پھر زمین زوردار جھٹکوں سے کانپنے لگی، پہاڑ اور گھروں کی بنیادیں ہلنے لگی، اور ہر طرف ریت اور مٹی کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے پوری وادی ایک ہی لمحے میں بدل رہی ہو۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ایک خوفناک چیخ الصیحہ پوری وادی میں گونج اٹھی، ایسی آواز جس نے نہ پتھر کو چھوڑا نہ انسان کو، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا غرور اور طاقت مٹی میں مل گئی۔ پہاڑ تراش کر بنائے گئے ان عظیم گھروں کی دیواریں ٹوٹنے لگی، ہر طرف دھول کا طوفان تھا، اور وہ بستی جو کبھی طاقت کی علامت سمجھ ہی جاتی تھی، پلک جھپکتے ہی کھنڈر بن چکی تھی۔ جب صبح کی روشنی وادی پر اتری تو وہاں صرف خاموشی، ٹوٹی عمارتیں اور اجڑے ہوئے راستے تھے۔ قوم سمود ختم ہو چکی تھی، اور ان کے کھنڈر انسانوں کو ہمیشہ یہ درس دیتے رہیں گے کہ تکبر کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔